الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور میرے ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم اور احسان ہے اور خصوصی فضل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ حج مکمل ہو چکا اور اب حجاج کرام کے قافلے جو مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے اور حج کی ادائیگی کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا، اب ان کی واپسی شروع ہو رہی ہے۔ کچھ قافلے مدینہ منورہ سے اپنے وطن کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ قافلے جدہ سے اپنے وطن کی طرف آ رہے ہیں۔ 1440 ہجری کا حج اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی اطمینان و سکون اور پورے امن و سلامتی کے ساتھ ادا کیا گیا۔ کسی طرح کا کوئی حادثہ اور کسی طرح کا کوئی واقعہ جو کبھی کبھار پیش آ جایا کرتا ہے، اس سال نہیں پیش آیا۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے۔ آقا نے فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ انہی 5 چیزوں میں سے ایک چیز حج بھی ہے، جن کے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہیں جو حج کی فرضیت کے لیے اور حج کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حج کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج کرنے کے لیے ساری دنیا سے، پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ مکہ مکرمہ کا اور خانہ کعبہ کا قصد کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، مسجد نبوی کی بھی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی آمنے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کو حرمین کی زیارت اللہ تعالیٰ نے خالص عبادت کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں، یقیناً ان کے دل میں تڑپ ہے، آرزو ہے اور تمنائیں ہیں۔ ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس دیار کی زیارت کرائے اور حج اور عمرے کی سعادت سے بہرابر فرمائے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حجاج کرام کے قافلے اب لوٹ رہے ہیں اور یقیناً جو بھی حاجی آتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ حج کے علاوہ جو عمرہ کے لیے لوگ تشریف لے جاتے ہیں اور جو بھی معتمر یعنی عمرہ کرنے والا جب عمرہ کر کے لوٹتا ہے تو اپنے ساتھ مدینے کی کھجوریں اور آب زمزم لے کر آتا ہے۔ آب زمزم کے خاص فضائل ہیں، اس پانی کی خاص اہمیت ہے، اس کی فضیلت احادیث سے بھی ثابت ہے اور پانی کی افادیت آج کی سائنسی دنیا میں سائنس نے بھی اس کی افادیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں
جو عام پانی میں دیگر پانی میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب اپنے وطن لوٹوں تو میرے ساتھ آب زمزم ہو اور میرے ساتھ کھجوریں بھی ہوں، تاکہ ملنے جلنے والے کو میں ہدیے کے طور پر تبرک کے طور پر کھجوریں پیش کروں اور زمزم کا پانی پیش کروں۔ یقیناً ہدایے اور تحائف کی اپنی اہمیت ہے، ہدیہ دینا چاہیے، ہدیہ لینا چاہیے۔ تہادو تحابو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھا کرتی ہے۔ ہدایے زمزم اور کھجور کے علاوہ دوسری نوعیت کی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی مناسبت سے میں ایک خاص چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ حاجی آب زمزم لے کر آتا ہے، کھجور لے کر آتا ہے، عمرہ کرنے والا بھی اسے لے کے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے کو جو تحفہ لے کر آنا چاہیے، اور بہت سارے حضرات لے کر آتے ہیں۔ میں نے اپنی بہت ساری جگہوں کی تقریروں میں جو حج کی مناسبت سے، حجاج کرام کی مناسبت سے جو تقریبیں منعقد ہوتی ہیں، ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ آپ کا آب زمزم لانا اور آپ کا مدینے سے کھجوریں لانا یقیناً مبارک ہے اور ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ جب مکے جائیں تو مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی زیارت کریں اور حج کے جگہوں پہ آپ جائیں، اس جگہ کی جو تڑپ ہونی چاہیے، اس جگہ کی جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت بھی آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں، وہ اخوت بھی لے کر آئیں، وہ بھائی چارگی بھی آپ لے کر آئیں۔ اصل یہ سرمایہ ہے۔ پانی تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، کھجوریں تو چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، لیکن جو عشق کی آگ ہے اور عشق کی انگیٹھی جو دل میں روشن ہوتی ہے اور وہ انگیٹھی جو جلتی ہے، وہ اگر صحیح معنوں میں جل جائے تو مرتے دم تک وہ انگیٹھی باقی رہتی ہے اور وہی آخرت میں کام دینے والی چیز ہے۔ ایک حاجی جاتا ہے تو یقیناً وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، ایک عمرہ کرنے والا جائے گا تو یقیناً خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، بغیر طواف کیے نہ اس کا عمرہ ہو سکتا ہے نہ اس کا حج ہو سکتا ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ مقدس گھر ہے جو مختلف ادوار اور مختلف زمانے میں تعمیر ہوتے رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مشقت کے ساتھ، جس پریشانی کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس محبت اور لگن کے ساتھ اس خانہ کعبے کو تعمیر کیا ہے، جن کے واقعے کو قرآن کریم نے کوڈ کیا ہے۔ قرآن کریم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دونوں دعائیں کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد ایک عمرہ کرنے والے اور ایک حاجی کے ذہن و دماغ میں، اسی طرح اس گھر کی زیارت کرنے والوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے قربانی دی ہے، وقت کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے، جسم و جان کی قربانی دی ہے، ہمیں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں قربانی دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو ان کی ادا اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم بھی یقیناً قربانی جب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آئے گی، دنیا میں ہمارے تذکرے ہوں یا نہ ہوں، آخرت میں تو ہمیں بہترین ثواب اور بہترین اجر ملے گا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف آپ کریں گے، یقیناً خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آپ دیکھیں گے، اسی دروازے کو ملتزم بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں چمٹ کر دعائیں کہتے ہیں۔ التزمہ کے معنی ہوتے چمٹنے کے،
ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ، لازم پکڑ لینے کی جگہ۔ وہاں ایک دو نہیں، سینکڑوں لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان دعاؤں کے منظر کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں، ہم یہاں سے جانے کے بعد، اپنے وطن پہنچنے کے بعد بھی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم یہاں رو رہے ہیں، ہمیں اپنے وطن میں جانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے دعاؤں میں ہمیں رونا چاہیے، گریہوزاری کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ جب کعبے کے پاس جائیں گے، آب زمزم کا بھی دیدار ہوگا اور آب زمزم نوش فرمائیں گے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ بیر زمزم تک انسان جا سکتا تھا۔ 2001 کی بات ہے، جب 2001 میں میرا جانا ہوا تو میں نے خود بھی بیر زمزم تک جا کر دیکھا، جو کنویں کی شکل تھی، اس کو شیشے سے گھیر دیا گیا تھا، پوری مشینیں دکھائی پڑتی تھی، لیکن اب چند سالوں سے اس کنویں تک عام آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ جو حرم کے سیکورٹی کے افراد ہیں یا جو زمزم کے منتقل کرنے پر، پانی کے منتقل کرنے پر جو لوگ معمور ہیں، وہی وہاں تک جا سکتے ہیں، عام انسان وہاں تک نہیں جا سکتا۔ لیکن جگہ جگہ آپ کو پانی نظر آئیں گے۔ یہ وہ مبارک پانی ہے کہ جب وہ پانی پئیں، آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پانی کے احترام اور ادب کی وجہ سے کہا ہے کہ پانی زمزم کے کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ تبرک کے طور پر، تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر آب زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمانا چاہیے۔ آب زمزم جو آپ نوش فرمائیں گے، یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مارے بھوک کے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ان کی والدہ حضرت حاجرہ جو تھی، وہ دوڑی دوڑی صفا کی طرف جاتی ہیں۔ صفا اونچی پہاڑی ہے، اور پھر وہاں سے دوڑ کر مروہ کی طرف جاتی ہیں کہ شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، یقیناً صفا سے مروہ آپ جائیں گے اور مروہ سے صفا آپ جائیں گے، اس لیے کہ سائی ہے، دونوں کے درمیان دوڑنا ہے۔ جب آپ دوڑیں گے، یقیناً حضرت حاجرہ کی یاد آئے گی کہ ایک والدہ اپنے بچے کے لیے کیسے تڑپ رہی ہے کہ بچے کو تھوڑا پانی مل جائے، بچے کو تھوڑی چیز مل جائے کہ جان اس کی بچ جائے۔ اسی طرح ان کی والدہ دوڑتی رہتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنے پر کو مارتے ہیں، اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، اسی جگہ سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے، جسے بیر زمزم کہا جاتا ہے، آب زمزم کہا جاتا ہے۔ طواف کریں گے، آب زمزم نوش فرمائیں گے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں گے آپ، یقیناً سیرت ابراہیمی آپ کے سامنے گردش کرے گی، سیرت حاجرہ گردش کرے گی، سیرت اسماعیل گردش کرے گی۔ یہ پورا خاندان جو اللہ کا چنیدہ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ خاندان ہے۔ یوں تو بندے اللہ کے سارے ہیں، ساری کائنات اس کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جیسے آزمایا اور پھر جن نعمتوں سے انہیں نوازا، ویسی نعمتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، سب بابرکت ہیں، سب افضل ہیں، سب محترم ہیں، لیکن بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کسی کو کوئی اور چیز اللہ نے نوازا ہے، کسی کو کوئی اور چیز دیا۔ ایک عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا
جس طرح آب زمزم لے کر آتا ہے، کھجور لے کر آتا ہے، اسے عشق کی اس چنگاری کو بھی لے کے آنا چاہیے جس چنگاری کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھے منھے ہیں، بلکہ ابھی عمر کی ابتدائی مرحلے میں، لیکن دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تڑپ رہی ہے، بچہ ایڑی رگڑ رہا ہے۔ یہ جو اسلام سے محبت، اللہ سے محبت، اولاد سے محبت، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے جو جذبہ ہے، جو محنت اور مشقت ہے، یہ اللہ اور اس کے کہا جائے کہ اس کی شریعت سے جو لگاؤ ہے، اس لگاؤ کی جو انگیٹھی ہے، اس انگیٹھی کو اور عشق کی اس چنگاری کو بھی لے کے آنا چاہیے۔ آپ جو اپنے علاقے میں آئے، ضرورت پڑے تعمیر کی، مسجد کی تعمیر کی ضرورت پڑے، آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر میں حصہ لیا۔ مال سے بھی، جان سے بھی، وقت سے بھی آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ اولاد کی بات ہے تو اولاد سے ویسے محبت کرنی چاہیے جیسی محبت حضرت ہاجرہ نے کر کے بتایا کہ دیکھو بچے کے لیے میں کیسے تڑپ رہی ہوں۔ یہ سچی محبت تھی، یہ اخلاص والی محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یادگاروں کو باقی رکھا۔ ایک حج کرنے والا مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، ان تینوں مقام پہ وہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ حج میں ان جگہوں پہ جایا جاتا ہے۔ اور جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے، عمرے کا تعلق مینا، عرفات، مزدلفہ سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمرہ کرنے والا ان جگہوں کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ دیکھو وہ کیسی جگہ ہیں۔ ان جگہوں پہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، جس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حج کی تصویر ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جبل رحمت پہ جس طرح دعائیں کی تھی، ہمارے ذہن و دماغ میں وہ تصویر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے جس طرح مینا میں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے دعائیں کی تھی، ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں ان تصویروں کو لانا چاہیے، اور پھر لانے کے بعد اس عشق کو مرتے دم تک باقی رکھنا چاہیے۔ زمزم کا تحفہ ختم ہو جاتا ہے، کھجوروں کا تحفہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عشق و محبت کی چنگاری آپ کے دل میں بیٹھ چکی ہے تو پھر وہ چنگاری اگر اخلاص کے ساتھ ہے، سچی چنگاری ہے، تو مرتے دم تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ ایک حاجی کو بھی، عمرہ کرنے والے کو بھی، اس دیار کی زیارت کرنے والے کو بھی نبی کی سیرت کو، حجۃ الوداع کی سیرت ہو، یا اسی طرح اللہ کے رسول جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے وہ سیرت ہو، ان اسفار کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ جو ہم رکھیں گے تو پھر وہ محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ جب ایک حاجی اور عمرہ کرنے والا اپنے اعمال سے فراغت کے بعد یقیناً مدینہ منورہ بھی جاتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس سے گزر کر وہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے۔ جو مسجد نبوی میں جائے تو اسے چاہیے کہ اس تصویر کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ یہ وہی مسجد نبوی ہے جس کے ایک کنارے میں روضہ اقدس کے بازو میں ابھی بھی وہ چبوترا، وہ صفہ موجود ہے، جس صفے پہ صحابہ کرام دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے رہتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور پھر نبی بھوکے ہوا کرتے تھے، اور بھوکے ہونے کی حالت میں نبی کے پاس کوئی تحفہ آتا، کوئی ہدیہ آتا، کھانے کی چیز آتی، نبی کہتے پہلے میرے گھر میں نہیں، چلو اصحاب صفہ کے درمیان اس کھانے کو تقسیم کرتے۔ صفہ دیکھ کے اصحاب صفہ کی یاد آنی چاہیے، اور پھر
مدینے کی زیارت کے بعد ہمیں یہ محبت لے کے آنی چاہیے کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ازواج مطہرات بھوکی ہوتی تھی، نبی بھوکے ہوتے تھے، ایسی حالت میں بھی کھانے کی کوئی چیز آتی ہے تو نبی پہلے اصحاب صفہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حاجی کو، ایک عمرہ کرنے والے کو یہ بات بھی اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے کہ اپنے گاؤں کے مدرسے، اپنے علاقے کے مدرسے، اپنے گاؤں کے مساکین، اپنے گاؤں کے یتیموں، اپنے گاؤں کے بیواؤں کی اسے فکر ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کی فکر بعد میں ہو، پہلے ان لوگوں کی فکر ہونی چاہیے جیسے کہ نبی کو اصحاب صفہ کی پہلے فکر ہوا کرتی۔ جب وہاں جائیں نبی کی روضہ اقدس سے گزریں گے صلاۃ و سلام پڑھ کر، اس وقت تو ہم مؤدب ہوتے ہیں، باادب ہوتے ہیں، ہماری نظریں جھکی ہوتی ہیں اور ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے گزرتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے جس طرح روضہ اقدس کے پاس ہم ادب و احترام سے گزر رہے تھے، ہمیں یہ ادب و احترام نبی کے ساتھ، شریعت کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں رہنا چاہیے۔ کہیں نبی کا ذکر ہو رہا ہو، کہیں دین کی مجلس لگی ہو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، جس طرح ہم روضہ اقدس کے پاس ادب و احترام سے گزرے تھے، اسی طرح جس مجلس میں نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، نبی کے اسوے کا تذکرہ ہو رہا ہے، شریعت کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں بھی ہمیں اپنی آوازیں پست رکھنی چاہیے، ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں احترام اور عظمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی کی محبت، شریعت کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت، نبی کی ایک ایک ادا سے محبت، نبی کا میدان عرفات میں رونا، مزدلفہ میں اور پھر منی میں قیام کرنا، نمازیں پڑھنا اور خطبہ دینا، یہ جو پوری سیرت ہے وہ سیرت ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے اور اس پر عمل کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ عام طور سے ایسا جو دیکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو قرب و دیوار کے ممالک ہیں، ان میں تو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی حج کر کے جب آتا ہے اور حج سے پہلے اگر داڑھی نہ ہو اور اگر اس نے بڑھاپے میں حج کیا ہے تو عموماً لوگ داڑھی رکھتے ہیں۔ جوانی میں حج کیا ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج میں جو چیز ہے کہ بڑھاپے میں حج کرنے کے بعد عام طور سے آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے۔ آپ نے داڑھی اس وجہ سے رکھا کہ نبی کی سنت ہے، یقیناً داڑھی نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت اور بھی ہے۔ جس طرح آپ نے حج کرنے کے بعد داڑھی رکھنے کا اہتمام کیا کہ اب ہمیں داڑھی نہیں کٹانی ہے، اسی طرح حج کرنے کے بعد اگر پہلے آپ سے نہ ہو چکا ہو تو حج کرنے کے بعد تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی کی ہر سنت سے ہمیں محبت ہو، نبی کے ہر ادا سے ہمیں پیار ہو، نبی کے خلوت و جلوت کی جو تعلیم تھی اس تعلیم سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہوگا اور ہمارے اندر جب یہ حوصلہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ یہ آگ ہمارے دل میں اس طرح لگے گی کہ عشق کی بھٹی کو دیکھ کر دوسرا آدمی بھی عشق نبوی سے مستفید ہوگا اور فیضیاب ہوگا۔ اگر ہمارے سینے ہی، ہمارا کردار ہی اللہ کے رسول کی سیرت سے اور شریعت کی تعلیم سے خالی ہے، لاکھ ہماری تقریریں ہو جائیں، سینکڑوں صفحات ہم لکھ ڈالیں، عمرے سے عمرہ کرتے چلے جائیں، حج پر حج کرتے چلے جائیں، لیکن اگر ہمارے دل میں عشق نبوی نہیں ہے، ہمارے دل میں سیرت سے محبت نہیں ہے، شریعت پہ تعلیم، شریعت کی تعلیم پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر یہ عمرے بھی اور یہ حج اللہ ہی جانے قابل قبول ہے بھی نہیں۔ دوستو،
جس طرح آب زمزم ایک تحفہ ہے، کھجور ایک تحفہ ہے، عمرہ کرنے والا حج کرنے والا لے کر آتا ہے، آپ یہ پیغام پہنچائیں ان تحفوں کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت کا بھی تحفہ لے کر آؤ، نبی جس طرح دعائیں کرتے تھے وہ جذبہ وہ تڑپ بھی لے کر آؤ، نبی کے روضے کے سامنے جس طرح تم نے ادب و احترام کیا اس ادب و احترام کو تم یہاں اپنے دیار میں بھی لے کے آؤ، جس طرح حضرت حاجرہ تڑپی تھی اپنے بچے کے لیے تم بھی اپنے بچے کے لیے تڑپنا سیکھو، جس طرح حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی محنت اور مشقت کے ساتھ، تم بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہاتھ بٹانے کے لیے وہ حوصلہ اور جذبہ اور تڑپ رکھو، جس طرح نبی کے گھر میں فاتح ہوتے تھے اور نبی اصحاب صفہ کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اے حاجی اے عمرہ کرنے والے تمہارے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ تڑپ ہونی چاہیے، جس طرح نبی نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس رو رو کے دعائیں کی تھی، تمہیں بھی اپنے دیار میں لوٹنے کے بعد خلوت اور جلوت میں دعاؤں کی توفیق ملنی چاہیے، یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ ہدایے ہیں، یہ وہ تحائف ہیں جو ہمارے سینوں میں اگر محفوظ ہو جاتے تو ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری نہیں بلکہ نسلوں کی آخرت بن جائے گی، ہمارے آل و اولاد کی آخرت بن جائے گی اور ہمارا گھر جنت نما گھر ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے ہم نے زمزم کے پانی کو تو ہدیہ سمجھا، ہم نے کھجور کو تو ہدیہ سمجھا، لیکن عشق و محبت کی چنگاری کو ہم نے ہدیہ نہیں سمجھا۔ وہ ہدیہ لے کر آئیں، آپ جائیں ہم جائیں، اللہ سے دعا کریں وہ ہدایے لے کے آئے اور پھر ایک دل سے دوسرے دل میں وہ عشق کی آگ کو منتقل کرے، ایک دل سے دوسرے دل میں نبی کی سیرت کو منتقل کریں، ایک دل سے دوسرے دل میں نبی کی محبت اور شریعت کی محبت کو منتقل کریں، یہ ایسا ہدیہ ہے جو آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، ہماری نسلوں کے سنورنے کا ذریعہ ہے اور ہمارے گھروں کے لیے جنت نشان بننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو حجاج کرام اس سال گئے آئندہ جائیں گے اور اس سے پہلے جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حجوں کو قبول فرما لے اور ان سب کو حج مبرور عنایت فرمائے اور ہدایے اور تحائف کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔